السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ اپنے کریم آقا پر درود و سلام بھیجیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورۃ النحل آیت 10 سے انشاءاللہ ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، انزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، وہی ہے۔ یہ رب کریم کے دیکھیں کمالات بتائے جا رہے ہیں۔ وہ خالق ہے نا، وہ کریٹر ہے، کمالات احسانات، وہ کتنی طاقتوں والا ہے۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب بادل آپ دیکھیں کیا نظر آ رہے ہیں، کیا وہیں پہ برستے ہیں جہاں بادل بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کہ بخارات اوپر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ بجا، لیکن آسمانی پانی، اس کی شان اور اس کے بادلوں کو ہوائیں اڑا کے لے کے جاتی ہیں، یہ سارا قرآن کریم وضاحت کرتا ہے۔ پانی آسمان سے آتا ہے تو یاد رکھیے یہ زمین کے اوپر جتنے پانی کے ذخائر ہیں، ایون کہ جو کنویں بھی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ زمین کے اندر پانی ہے تو اوپر سے پانی، جیسے قحط سالی آتی ہے تو پانی بھی خشک نہیں ہو جاتے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بہت بڑھ جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے، اے سننے والے، تمہارے لیے، تمہارے لیے آسمان سے اللہ نے پانی اتارا۔ منہ شرابن، اس میں سے کچھ پینے کے کام آتا ہے، مشروب جیسے ہوتے ہیں، کچھ اس میں سے پینے کے کام آتا ہے۔ ومنہ شجر، اور اس سے شجر خالی یہ نہیں کہ درخت مراد ہے، جتنی بھی زمین کے اوپر چیزیں ہیں، جیسے چھوٹے پودے، بڑے، سبزیاں، پھل، فروٹ، ساری چیزیں، جو بھی سبزہ اگتا ہے، سارے شجر جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہو، وہ بھی تو تمہارے لیے نا، یہ ساری چیزیں۔ فیہ، جس میں تسیمون، سین وہ میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی طلب کرنا بھی ہوتا ہے اور چرانا بھی ہوتا ہے، تم چراتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ رب کریم وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں سے کچھ پینے کے کام آتا ہے اور اس سے سبزہ اگتا ہے جس میں تم مویشی چراتے ہو۔ یہاں اسپیشلی تذکرہ شجر کا ان سبزے سے جو مویشی کھاتے، وہ بھی تو ہمارے لیے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی کام کے لیے اللہ نے بنائے، ہے نا ایسی بات۔ یوم بتو، نباتات آپ جانتے ہیں، نباتات یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں، وہ اگاتا ہے۔ نون باتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو بھی زمین سے اگتی ہے، نباتات، جڑی بوٹیاں وغیرہ۔ اور قرآن کریم میں کتنی جگہوں پہ آیا لنخرج بہ حبا و نباتا، تاکہ اسے اناج اور سبزہ پیدا کرے، یعنی چارے کی، یہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ پھر قرآن کریم میں آتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ سورہ عبس کے اندر 27 سے 31 تک آپ ٹوٹل دیکھیں۔ پھر ہم ہی نے اس میں کیا لگایا؟ اناج، اور پھر بتایا انگور، ترکاری، سبزیاں جو ہوتی ہیں، زیتون، کھجوریں، اور وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، گھنے گھنے باغ، اور جس میں میوے بھی ہیں، جس میں چارہ بھی، یہ اللہ نے اگائے۔ کس نے اگائے ہیں؟ اللہ نے اگائے ہیں۔ جس بھی چیز کو دیکھے تو آٹومیٹکلی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ اس کی کریشن کے اوپر ان کو ہوتا ہے، ورنہ تو سائنسدان بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ، بہرحال وضاحت میں ہم جانیں گے۔ یوم بھی تو وہ اگاتا ہے لکم، تمہارے لیے بھی، اس کے ذریعے سے، یہ پانی کی بات ہو رہی ہے، کیا؟ زرع، جیسے زراعت ہوتی ہے، زارعین اس کا روٹ ورڈ ہے، جو زراعت ہوتے ہیں، اگانا، یہ جو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ تو قرآن میں پوچھتے ہیں انتم تزرعون ام نحن الزارعون، سورۃ الواقعہ میں، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ جو تم بوتے ہو، کیا تم اسے لگاتے ہو یا لگانے والے ہو؟ یہ جو تم سبزیاں کاٹ رہے ہوتے ہو، کھاتے ہو، اناج وغیرہ، کیا تم یا اللہ؟ یقیناً اللہ۔ پھر فرمایا والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور انگور، عنب کی جمع ہے، ومن کل الثمرات، ومن کل الثمرات، یہ اردو کا بھی لفظ ہے، ثمر، پھول کہتے ہیں نا یہ اس کو، پھل وغیرہ،
ثمرات اس کی جمع ہے، ثمرات۔ سورۃ البقرہ میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں اور ترجمہ خالی سنا دیتی ہوں۔ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے میوہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اور اقسام کے میوے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ کتنا زیادہ چین جڑی ہوئی ہے، آسمان سے پانی آتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے سے طرح طرح کے کھیت۔ کس کے لیے؟ لکم کے آپ نے توجہ دینی ہے، لکم تمہارے لیے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ان کے علاوہ ہر قسم کے پھل، یقیناً یا بے شک، فی ذالک ان میں، یہ جو ساری چیزیں ان میں کیا ہے، آیات نشانیاں ہیں۔ خود بخود تو کچھ بھی نہیں نا اگتا، کوئی اچھا جیسے درخت ہوتا ہے کسی کا باغ وغیرہ، تو کیا کہتے ہیں اس کا مالک کون ہے، کہتے ہیں نا کس نے اتنی محنت کی ہے، حالانکہ اس محنت کے پیچھے بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے پانی برسایا، زمین یہ خالی دیکھیے یہ بیج بونے سے نہیں ہوتا، اوپر سے پانی آتا ہے، پھر زمین کے اندر وہ نمی برابر چیک ہوتی ہے، پھر آب و ہوا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اور یاد رکھیے کہ پانی ہے، ہوا ہے، کیا ان کے کوئی رنگ ہوتے ہیں؟ نہیں، آگے ہم لوگ پڑھیں گے ہر ایک چیز کے تو رنگ بھی ہیں۔ پانی کیا رنگ ساروں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ ان فی ذالک الآیہ، قدرت الہی کی یقیناً ان تمام چیزوں میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ہر ایک کے لیے نہیں کہا، اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم تو سارا کچھ کھا پی جاتے ہیں تو یہ بھی کبھی نہیں سوچا، حالانکہ رب قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہتا ہے۔ مارکیٹ میں ہم لوگ جب جاتے ہیں تو کیا ہمارے اڑوس پڑوس میں کس نے اگایا ہوتا ہے؟ نہیں، پتہ نہیں کس نے اگایا ہوتا ہے اور آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اللہ نے مسخر فرما دیا، مسخر کیا ہے؟ تابع کر دیا، تصغیر کر دیا، فمبدار بنا دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، کس کو؟ لیل رات کو، والنہار اور دن۔ اس میں بڑی شان ہے، رات اور دن کو دیکھے تو اسے آپ کے لیے اللہ نے سارا کچھ کیا۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو ٹائم بھی نہیں دے سکتے، لمحہ فکریہ ہے نا، وضاحت میں جانے گے۔ یہ ویڈیو جو بناتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ذرا جو ہے نا پہلے ورڈ میننگ ہو جائے، بنانی مشکل ہوتی ہے، نہیں تو ساتھ ساتھ تو بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ اس میرے بچے کو بھی اجر دے۔ اللہ تعالیٰ ہے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور کیا کیا مالک؟ والشمس، سورج کو، والقمر اور چاند کو بھی، والنجوم، اب سورہ نجم بھی تو ہے، جمع اس کی نجوم ہے، ستارے کو کہتے ہیں، اور میں نے سٹارز اور یہ سارا کچھ اس کی وضاحت کی تھی، نہیں تو ایک دفعہ پھر کر دوں گی، یہ نہیں تو پہلے آپ مجھے بتائیں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور نجومی بھی وہ ہوتے ہیں نا جو ہاتھ دے کے بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے تکے مارے ہوتے ہیں جی۔ اور تمام ستارے مسخرات، پابند ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مسخرات ہے، تابع، فمبدار ہیں، تو وہ بھی اللہ نے بھی امر ہی، اس کے حکم سے۔ کیا آپ چلا رہے ہو سورج، چاند، رات، دن؟ نہیں، اللہ نے مسخر فرما دی۔ اس پہ بھی توجہ دیں، لکم تمہارے لیے، تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ یہ جب بھی لکم آئے ذرا سوچیں، اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا رات، دن، سورج، چاند کو، تمہارے ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہے۔ چاند رات کی جگہ نہیں آتا، جیسے چاند آتا ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، رات کے ساتھ نہیں۔ دیکھیے جس دن طلوع ہونا ہوتا ہے، پہلا چاند ہوتا ہے، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا جب ہوتے ہیں تو کتنا جلدی جلدی ہوتا ہے، اور پھر جو بعد میں کیسی خوبصورت ہے۔ اسی طرح چاند رات کو اور سورج دن کو۔ ان فی ذالک، بے شک ان میں کیا ہے، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے۔ پیچھے آئے یتفکرون، ادھر آیا جو عقل رکھتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے آپ کا اور میرا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے، اللہ نے مسخر فرما دیے تمہارے لیے رات، دن، چاند، سورج، تمام ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک ان تمام چیزوں میں ایک ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے۔ اس قوم کے لیے جو دانش مند ہے، یہ قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ ظاہر خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ باغ بھی لگا دیتے ہو۔ ہم لوگ پرسوں گئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، وہاں کچھ باغات تھے، کچھ تو بڑے ہرے بھرے سب کچھ، اور کچھ مرجھا رہے تھے کیونکہ ان پہ اوپر ابھی توجہ نہیں دی جا رہی تھی، یعنی ایک دن یا ایک مہینہ پانی نہ دیں وہ مرجھا جاتے ہیں۔ تو یہ ساری سرسبز و شادابی سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ہے نا کوئی۔ وما ذرا، اور جو پیدا فرمائے، ذرا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ارادہ کیا یا مراد ہے،
ٹھیک ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے. زبردستی نہیں یار، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے، تو ہمیں اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو بہت کچھ کام ہم لوگ چھوڑ دیتے. ابھی ڈر رہے ہوتے ہیں دوزخ میں نہ جائیں. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو بہرحال کیا معنی ہوا؟ ذرا کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا بھی اور پھیلانا بھی. لکم تمہارے لیے، پھر اللہ آپ کو بیر ہے آپ کے لیے. فی الارض زمین میں، مختلفاً یا الگ الگ، مختلف الوان ہو، لون رنگ، کائنڈس بھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور پانی ایک ہی ہے، پانی کا کوئی رنگ ہے نہیں. وہی پانی ایک کھیتی کو جاتا ہے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، مولی بھی لگی ہوئی ہے، ریڈش جو ہوتی ہے، اور کیرٹ، ریڈش کا وائٹ ہے، کیرٹ کا کیا رنگ ہے، خوبصورت سے پیارا سا. اور اس کے علاوہ برنجل لگے ہوتے ہیں کالے سیاہ سے. ہر ایک کا حسن اور رنگ، ہر چیز کے اندر لون ہے. اور رب کریم فرماتے ہیں آپ بھی جا کے دیکھیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کی یہ دھاریاں یعنی قطعے ہیں، ٹکڑے ہیں. آپ خود جا کے دیکھیں، پھر ہر چیز کا حسن دیکھیں نا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف یہ جو انواع ہیں، اقسام ہیں، یہ جو کائنڈز ہیں، یہ جو رنگ ہیں، یہ سارے یہ کیوں ہے؟ اس میں بھی حسن ہے، اس میں بلا کا حسن ہے، بلا کی اٹریکشن ہے. مختلف زبانوں کا آپ سنیں، یہی گوشت کا ٹکڑا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے. یہاں تو مختلف کائنڈز کے لوگ آپ کو ملیں گے. تو کتنے سونے لہجے ہوتے ہیں ہر ایک کے سیپریٹ سے. تو ہر ایک کے اندر اللہ نے رنگ، حسن، خوبصورتی، چہرے سے لے کے آپ دیکھیں پاؤں تک، یہ اس کے اندر کیسے کیسے لون ہیں. تو رب فرماتے ہیں اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اسے زمین میں پیدا کی تمہارے زیر فرمان، لکم ہے، تمہارے لیے ہیں. وہ لون کی بات تو زیادہ ہی لمبی ہو گئی. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیا، یہ جو ابھی اوپر تذکرہ آیا نا، جو بکھری ہوئی رنگ ہیں جو زمین کے اوپر، یہ ساری تمہارے لیے. ٹھیک ہے، فرمایا لیکن اس میں آیا نشانی ہے، لقوم یذکرون، جو نصیحت پکڑتے ہیں، صرف نشانی ان کے لیے. حالانکہ دیکھ تو سارے رہے ہیں. کوئی سائنٹسٹ ہے وہ اپنے وے میں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح جو زراعت والے وہ اپنے وے میں دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کو اپنے وے میں دیکھا جا رہا ہے. لیکن جو اہل ایمان ہیں، یہ باقی چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. ہمیں یہ ایجادات ہمارے لیے ہونی چاہیے تھی. یہ جو پہلے جتنے ہمارے آباء و اجداد ہے، ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کی تھی. قبضہ گروپ تو آ گیا نا، انہوں نے قبضہ کر لی ہر چیز کے اوپر. اب جیسے فلسطین کی باری آئی تو دیکھا گیا کہ یہ کس کس کنٹری کی یہ چیز ہے، تو ہر چیز کے اوپر آپ کو اسرائیل یا اس کے حمایتیوں کا نام نظر آئے گا. کوئی مسلمان آپ کو نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ مسلمان تھوڑا سو گیا ہے نا. مسلمان، یہ کام مسلمان کے تھے. یہ دیکھیے سورج، چاند، تارے، یہ سارے اس کے اوپر بھی قدم رکھنے والے کون ہیں؟ یہ دیکھیں. پھر حیوانات، نباتات، معدنیات، یہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیں. لیکن صرف فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں؟ جو عقل و فہم سے کام لینا جانتے. بے علموں اور بے فکروں کے لیے تو یہ انمول خزانے ایسے ہی ہیں، بس فضول سے آپ کیا سمجھے. بس ٹھیک ہے، آتا ہے، کھاتے ہیں اور واش روم چلے، بس خلاص. نہیں، پانی میں بجلی کی حیرت انگیز قوت پہلے دن سے تھی. کرہ ہوائی کے موجے تیرے، جو ہم لوگ ہیں، آپ کے جو میرے سننے والے، آپ ان ساروں کی آوازوں کو یہ موبائل جو ہے آنن فانن پوری دنیا میں پہنچانے کی یہ صلاحیت پہلے بھی رکھتی تھی. لیکن کب ایجادات ہوئی؟ ریگستانوں کے نیچے پیٹرول، سمندروں کے نیچے کتنی چیزیں آپ دیکھیں. لیکن اغیار نے، دیکھو مسلمان نے، اغیار نے انتھک کوششوں سے ان ساری چیزوں کا سراغ لگا لیا، اور ابھی ان چیزوں سے خدمت لی جا رہی ہے. یہ موبائل کس نے بنائے؟ یہ ساری کس نے بنائے؟ حالانکہ ان کی بیس کس نے رکھی؟ مسلمانوں نے. لیکن قرآن کہتے اے حامل قرآن، تیری سہل انگاری نے، تیجی سستی نے تجھے مہلت ہی نہیں دی کہ تو اپنی کتاب کا مطالعہ بھی کر لیتا. جس نے سب سے پہلے ان قوتوں کی تصغیر کی تمہیں دعوت دی. لکم لکم، پورا قرآن تو کہہ رہی ہے، ابھی ساری آیات لکم لکم تو کہہ رہی ہیں. ابھی ہم کیا ہیں؟ فقیر ہیں تو حال مست، امیر ہیں تو مال مست. اور بلند حوصلے ہمارے اسلاف کے تھے، انہوں نے جہاد بھی کیا، ایجادات بھی کی. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان چیزوں پہ اغیار نے تسلط کر لیا. اہل ہمت ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور ہم پتنگ بازی کر رہے ہیں. اس سے ہمیں فرصت ہی نہیں. ابھی بھی اٹھ جائے، ابھی بھی اٹھیں گے نا.
ابھی بھی اٹھیں گے تو قیادت جب سنبھالیں گے، یہ چیزیں ہمارے انڈر ہے، ہمارے ابا و اجداد نے اس کی بنیاد رکھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا اور ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو پسے پشت ڈال دیا. قرآن کے توڑ جو لکم لکم، اس کو آپ نے آج سے ذہن میں بٹھا لینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، مختلف چیزیں، اب اس کے علاوہ اب اور چیز کیا رہ گئی اس کی طرف بھی. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا جانوروں کے معاملے میں، ابھی کیا ہے؟ باہر کی باری آ رہی ہے. وہو الذی، اور وہی ہے سخر، مسخر کیا کس کو؟ باہر، دریا کو. کیوں؟ لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ. اس میں بھی تم کھاؤ. منہ، اس میں سے کیا کھاؤ؟ لحمن، گوشت ہے اس میں، طرین، تازہ ہے. وتستخرجوا، اور تم نکالو، منہ، اس میں سے حلیہ. حلیہ کیا ہوتا ہے؟ زیورات ہوتے ہیں. سمندر کے نیچے بہت ساری چیزیں، یہ اللہ نے کس کے لیے کیا؟ سخرہ، تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ سمندر کا پانی اگر باہر آ جائے، موجیں تیز تیز چھلنے ہوتی ہیں اس کی، کیا آپ اور میں اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی بڑی بلڈنگز کو اڑا کے لے جاتے ہیں نا. لیکن اللہ نے مسخر کر دی. اسی کے اوپر ہم لوگ جہاز چلا رہے ہوتے ہیں، کشتیاں چلا رہے ہوتے ہیں، من ٹن چیزیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہم میں جاتی ہوں سمندر کو دیکھنے کے لیے. تو یہ اللہ نے کس کے لیے؟ تمہارے لیے. کیوں؟ تاکہ گوشت کو، کس کا؟ مچھلی کا. اور یاد رکھیں کہ جو مچھلی کے جو گوشت کھاتے ہیں نا، وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. جو گائے کا گوشت کھاتے ہیں وہ تھوڑے بیچارے سسر پڑے رہتے ہیں. تو مچھلی کے گوشت بھی آپ کھایا کریں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے، وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کر دیا، مسخر کر دیا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیاں پکڑ پکڑ کے. اور اس سے زیور، جیسے موتی، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سے. زیور ہے اس کے نیچے. وتلبسونہ، جس کو تم پہنتے ہو. لام باسا سین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے اندر سے موتی، ہیرے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اندر سے غیروں نے دریافت کر لی ہیں. ذرا آپ بھی اٹھے. وترا الفلکا، اور آپ دیکھتے ہو فلک کو، کشتیوں کو آپ دیکھتے ہو. مواخرہ، وہ پھاڑنے والی کشتی ہوتی ہے نا، پانی کو چیر پھاڑ کے بھاگ رہی ہوتی ہے. فی، اس میں. کیوں؟ ولتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اللہ کے فضل سے. اللہ کا فضل جو ہے رزق وغیرہ تم تلاش کرو. ولعلکم تشکرون، اور یہ ساری چیزیں کھا کے پھر موجیں خالی نہیں مارو. پھر دیکھو کس نے آپ کو دی. جب احساس ہوتا ہے تو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار ہوتا ہے بندہ. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سمندر کی طرف اشارہ کر کے کیا کیا سمجھا رہے ہیں؟ کھاؤ بھی، پیو بھی، زیورات نکالو، پہنو. لیکن عورتوں کے لیے زیورات ہیں. ابھی تو ہمارے لڑکے بھی زیور پہن کے گھوم رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے. پھر کشتیوں کو دیکھو وہ کس طرح چیر پھاڑ کے موجوں کو آگے جا رہی ہوتی ہیں سمندر کے اندر. پھر فرمایا تاکہ تم ان کے ذریعے تلاش کرو اللہ کے فضل کو، یعنی رزق کو. تاکہ اس کا، یعنی یہ سارا کرنے کے بعد جس نے آپ کے انڈر کیا سب کچھ، اس کا شکر ادا کرو. وہ القا، اور اسی نے ڈالیں. اب پھر جا کے سمندر کی طرف دھیان دلوا رہے ہیں. ذرا دھیان کرو. اور اس نے ڈالے ہیں فی الارض، زمین میں، رواسیا، مضبوط پہاڑ. یہ تو دیکھیں نا کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، بہت ہی مضبوط پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ. ان تمیدہ، تاکہ زمین لرزتی نہ رہے، تاکہ زمین جھک نہ پڑے. بکم، پھر فرمایا تمہیں لے کر. ذرا وزن کسی جگہ پہ آپ، جیسے ہوتا ہے نا لکڑی کا بڑا سارا رکھے، ایک سائڈ پہ ہو بندہ اور دوسری سائڈ سے کیا ہوتا ہے؟ اٹھ جاتا ہے نا، بندہ گر جاتا ہے. تو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے کیا کیا اہتمام کیے؟ پہاڑ بنائے. اور پھر کیا فرمایا؟ وہ انہارا، پہاڑ. ان تمید بکم، تاکہ وہ جھک نہ پڑے. وہ انہارا، نہر کی جمع ہے. اور نہریں بنائی. لعلکم، اور کیا بنائے؟ سبلن، کے وہ لفظ مس ہو گیا. وہ سبلا، اور راستے. لعلکم، تاکہ تم تہتدون، یعنی ہدایت پا. جو مراد کیا ہے؟ راستے پاؤ. سڑکیں اگر نہیں بچھی تھی تو اس سے قبل بھی تو رستے تھے نا، لوگ آتے جاتے تھے. تو یہ اللہ نے بنائے. سارے اونچے اونچے پہاڑ ہوتے تو ایک دن آپ ایک سے دوسری سائڈ پہ جاتے، لگ پتہ جاتا. تو اللہ نے درمیان میں رستے بھی بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ، تاکہ زمین لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ. سکون کے ساتھ چلو، نہیں تو ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ دوسرے کیا حال ہوتا. اور نہری جاری کر دی اور راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو.
اگر دور ہے تو سمندر ہے درمیان میں تو آپ کشتیوں کے ذریعے آپ جاؤ، اور اس کے علاوہ بھی رستے ہوتے ہیں، ذرا دھیان دیجیے، وہ علامات اور نشانیاں، علامات ہے اردو کا لفظ ہے، اور علامتیں بالنجم، ستاروں کے ذریعے، جب گھڑیاں نہیں تھیں پہلے لوگ ستاروں کے ذریعے اور یعنی ایک تو ٹائم جان لیتے تھے اور رستے بھی ان کو پتہ ہوتا تھے، اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون، اور وہ راہ یاب ہوں، یعنی راستہ معلوم کرتے ہیں، اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔ ذرا ماضی میں جھانک کے دیکھیے، ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی تو تب بھی ٹائم کے پابند تھے، ہمارے پاس گھڑیاں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ افمن، کیا پس جو یخلق کو پیدا کرے، کمل لا یخلق، وہ ایسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ کتنی سونی مثال، پہلے دماغ کے اوپر ٹھک 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 کے بجائے یہ دیکھو وہ دیکھو، میں یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق ہے، پھر بتاؤ کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا اس کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ افلا تذکرون، کیا پس تم اتنا بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتی اس کے آگے بیٹھ جاتے ہو، تو کیا وہ تمہاری ساری چیزیں پوری کر سکتے ہیں؟ ان کو تو بنایا بھی تمہارے ہاتھوں نے ہوتا ہے، تو بنانے والے جو کریٹر ہے وہ پاورفل ہے، یہ جو تمہارے ہاتھ کے بنے ٹھک ٹھک کر کے جس کو آپ نے بت کی صورت دی وہ۔ اسی طرح انسان سب سے اشرف المخلوقات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس، بہت زیادہ اختیارات اللہ نے دیے، لیکن ان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جو بھی چیز دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف دھیان جاتے ہیں، رسول اللہ کی جب بات ہوتی ہے تو تب بھی ہوتا ہے۔ اتنا محبوب کو نوازا اللہ نے، ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا، آئین دالدار روٹ ورڈ ہے، اگر تم عدد کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوہا، تو تم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو، نہیں گن سکتے۔ اپنی سانسوں کو گن کے دیکھیں، ابھی بہت ساری آ گئی ہیں ایپس جس میں بتایا جاتا ہے 1 منٹ میں اتنا یہ وہ، لیکن نہیں، سانسوں کو اور ہمارے اندر باڈی سیلز اور پتہ نہیں اتنی نعمتیں ہیں نا، اپنے باڈی کو خالی آپ دیکھ لیں نا، پھر باڈی کے لیے جو چیزیں بنی ہیں، جو ہر چیز لکم میں ذرا دھیان دیں، کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن ہی نہیں سکتے ہوگے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما تسرون، سر ہوتا ہے نا چھپی ہوئی، جو تم چھپاتے ہو، ما تعلنون، جو اعلان کرتے ہو، یعنی ظاہر کرتے ہو، جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے۔ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، من کی نگری کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون، اور جو لوگ پوچھتے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جب آپ لا الہ پڑھتے ہو تو فخر کیا کرو، الحمدللہ اللہ علیہ میں ہدایت دی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، لا یخلقون شیئا، وہ تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتے، وہم یخلقون وہم یخلقون، بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو مخلوق اور خالق میں فرق نہیں ہے۔ خالق تو وہ ہے جسے کبھی موت نہیں آتی، ہے نا، خالق کون ہے؟ جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو ہے کوئی چیز جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے؟ نہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی کیا ہے؟ یہی نا، ہمارا اللہ ہی ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، بے جان، زندہ نہیں ہیں، وہ تو لاشیں ہیں۔ جیسے فرعون کو بھی پوچھا جاتا تھا، بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہے، لیکن حالانکہ ابھی تک زندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوبارہ آئیں گے اس دنیا کے اندر، پھر دوبارہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا میں سے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس ان کی بھی ہوگی، لیکن وہ خدا تو نہیں ہے نا، وہ تو نہیں ہے۔ موت تو صرف اللہ ہے جس کو نہیں آتی۔ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اب جو انسانوں کا اگر دیکھا جائے اس کی روح نکل جاتی ہے، قبر میں جاتے ہیں، تب رسول اللہ کا حکم کیا ہے کہ آپ جاؤ قبروں کے پاس، السلام علیکم یا اہل القبور کہو، وہ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ ان کی آواز نہیں سنتے۔ آپ کی قدموں کی آہٹ بھی سنی جاتی ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن جہاں رہا مسئلہ بت کا، یاد رکھیں بت بھی قیامت والے دن بول کے کہیں گے،
اور احادیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے نا تو بتوں نے بھی اپنی زبان سے کہا تھا کہ ہمارے آگے کیوں جھکے ہوئے، جاؤ نا، رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھیے، اس کے اندر واضح طور پر موجود تھے۔ شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، تم الحمدللہ۔ اللہ ہمارے ساتھ آسانیوں والا معاملہ کرے اور اللہ ہمیں کامیابیوں کی راستوں کا مسافر بنائے۔ بہرحال بہت ساری خوبصورت اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، ہم صرف مختصر کریں گے کہ انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت کی ان کا تذکرہ ہوا، سب کا، انسانوں کا، حیوانوں کا، نباتات کا، ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا، اور کہا ان سب کا دار و مدار کس پہ؟ پانی پہ۔ اور یہ چیزیں بنائیں کس کے لیے؟ آپ سب کے لیے۔ اور چارہ نکلتا ہے، دیکھیں یہ کتنا پانی سے چارہ نکلتا ہے، کبھی اس کو جانور کھا رہے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں، تو کیا ہے، دودھ تو آپ ہی پیتے ہو، گوشت بھی تو آپ ہی کھاتے ہو، سفر بھی تو آپ ہی کرتے ہو، تو یعنی وہ بھی تو آپ کے لیے۔ باغات، ہر چیز، دیکھیں پانی ایک، نہ مٹی میں کوئی رنگ ہوتا ہے نہ پانی میں کوئی رنگ ہوتا ہے، سوچنے والا سوچتا ہے نا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کیا ہے، لیکن ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، اس کے اوپر فروٹس اور پھل جو لگ رہے ہوتے ہیں وہ سارے اپنے اپنے کلرز میں، گرین، پتہ نہیں کیسے کیسے سونے سونے سے، اور اورنج، دیکھیے لیمن، آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں، باغوں میں بھی جا کے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو رب بڑا یاد آئے گا، اور منڈیوں میں جا کے دیکھیں، مختلف قسم کے پھل دیکھیں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ پھر یہ مثالیں ہی آپ دیکھ لیں، چاول ہی آپ دیکھ لیں، اور روٹی ہی آپ دیکھ لیں، کیا مزے کی ہے۔ اور جب بھی بندہ پکا پکا کے کھاتے ہیں نا، جو اللہ کی طرف جانے والا ہے وہ ادھر جائے گا، نہیں تو خالی جو پیٹ پوجا والا کام کرتے وہ کہتے ہیں بڑے مزے کا آج موسم ہے، آج گندم کی روٹی کا دل نہیں ہے، کیا ہے جی، چاول بنا لیں، پلاؤ پکایا جائے، باجرے کا پراٹھا بنایا جائے، کھجورے کھائے جائے اور پیٹ بھرا جائے، پھر اس کے طرح فروٹ کو لے آیا جائے، وہ کھایا جائے، بس بات ختم ہو۔ آپ جتنی بات اس کو بڑھائیں گے تو بڑھتی جائے گی، لیکن اہل ایمان کیا کہتے ہیں، اہل فکر کیا کہتے ہیں، یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ مختلف رنگ، خالی رنگ مختلف نہیں ہے، ذائقے بھی مختلف ہیں، ذائقے، رنگ، خوشبوئیں، سب کی آنکھیں بند کر کے بھی کبھی آپ دیکھیں نا کسی چیز کو تو خوشبو سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور پھر جب محنت لوگوں نے کی، محنت لوگ تو کدھر پہنچ گئے، تو اللہ یہی کہہ رہے کہ دیکھو رات چلی گئی، سمجھو چلو گزر گیا ٹائم، اب تو جاگ جاؤ۔ جیسے یہ سورج چاند کہ نا، یہ بھی آپ کو ایک دستک دیتے ہیں کہ رات سونے والی تھی، بس سو لیا، چلے گیا، اب دن چڑھا، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، روشنی ہے، رات سونے کے لیے، سکون کے لیے۔ یہ سے میں مزے کی بات یاد ہے کہ رات کو جو نیند مزے کی آتی ہے نا، وہ ماحول کیسا ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ وہ چاند، وہ مدم مدم سی روشنی آتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بندہ چاند کبھی کبھی باہر نکلتا ہے تو پیار آتا ہے، اور کیا پھر نظر پڑ جاتی ہے تاروں پہ بھی، کتنا حسن ہے، رات کے ٹمٹمانے والے ستارے۔ میں گاؤں میں بھی سوئی ہوئی ہوں، جہاں پہ لوگ سینوں میں سوتے ہیں، وہاں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ تو پھر دن میں دیکھو ہمیں زیادہ روشنی چاہیے ہوتی ہے، سورج اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ فائدہ تو ہم اٹھا لیتے ہیں لیکن خالی سوچتے نہیں۔ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کی طرف آئیں بھی، عمل کی طرف بھی آئیں۔ اللہ مجھے بھی اتنے وسائل دے کہ میں قابل لوگوں کو بلندیوں کی طرف لے کے جاؤں، اللہ میں اچھی قیادت بھی دے۔ بس ہماری ابھی یہ بد نصیبی ہے کہ قرآن جس سے ہم جڑ سکتے تھے، رسول اللہ جس سے ہم جڑ سکتے تھے، وہاں سے بھی راستے بند کیے جا رہے ہیں، علماء بھی اٹھ کے لڑ پڑے ہیں، اللہ بس۔ حالانکہ اختلافات ہمارے اس لیے نہیں تھے، اختلافات رحمت تھی، جو ترقی کی طرف جاتے تھے، جامد ہونے سے روکتے تھے، لیکن ہم تو کچھ اور ہی لے بیٹھے۔ بہرحال مچھلی آپ دیکھیں تو مچھلی کھانے والے لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ بھی مچھلی کھایا کریں۔ اور مچھلیوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بہت مزے کی ہوتی ہیں، ضرور کھایا کریں، مجھے خود بہت پسند ہے۔ یہ سفر کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈائریکشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اگر ڈائریکشن نہ ملے تو بندہ گھوم گھوم کے مر تو جاتا ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچتا۔
سٹارز کے ذریعے، اور بھی بہت ساری علامات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ یہاں سے بائی ایئر بھی الحمدللہ گئے ہیں، جب بائی ایئر ہی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی تو رستے میں لگے ہوتے ہیں نشانات، منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاز، ایسا ہے نہیں تو اوپر اڑ کے تھک جائیں۔ اور پھر ہم لوگ جب گاڑی پہ جاتے ہیں یہاں سے شارجہ سے، جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں، جب ہم مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، ظاہر ہے کوئی تو نشان، ابھی تو چلو ٹھیک ہے وہ سائن لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پہلے بھی جایا کرتے تھے، کوئی تو نشان تھے نا، پہنچ جاتے تھے منزل تک۔ تو یہ سارے کون یہ علامات دے رہے؟ اللہ، آسمان کی تاروں سے لوگ اس کے ذریعے، جیسے اللہ بھی بتا رہا ہے ایسا ہی واقع ہو رہا تھا، کرتے رہیں گے۔ تو جو سب کچھ ہمیں دے رہا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ جب لا الہ پڑھتے ہو تب بھی شکر ادا کیا کرو۔ وہ لوگ یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ طبقہ ہے جو بتوں کے آگے بیٹھا ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو گائے کا پیشاب بڑے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر اور انجینئر اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جاتے ہیں تو بندے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ شکر کریں کہ آپ مسلمان ہیں، اور اللہ ان سب کو بھی ہدایت دے۔ اور خالی مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا، پکا مسلمان بعمل مسلمان ہونے سے کام چلے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے۔ اور معذرت تھوڑی آواز میں ہے کیونکہ آج طبیعت بھی ناساز تھی، تو باہر طور پر اس کی تفسیر جتنی آپ کرتے جائیں گے مزہ آتا جائے گا۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیوں والا معاملہ کرے۔